چلی خاک پہ پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے سکینہ میری بچی ہے بابا کی جان تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہاں تو تھی جہاں میں تھا وہاں میری بچی بابا قربان میری بچی بابا قربان میری بچی بابا قربان رونا نہ یوں رونا نہ یوں میں ساتھ ہوں شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے ابھی بھی شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے ابھی بھی ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی آئے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی چھری گردن پہ تیرے تھی تیری گردن میں رسی میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بی بی میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خو جاری تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں ہائے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان نے کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیا تیری ہوا کانوں سے خو جاری صدا منہ کو تو نے دی تیری غربت میرے جیسی میری حالت تیرے جیسی انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے میرے لاشے پہ وا گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے ہائے جان سکینہ جان جان سکینہ جان بابا قربان تو چادر کو ترستی تھی کفن کو میں ترستا تھا تیری چادر بنی مٹی کفن میرا سینہ سے تیرے ناکوں کا بدھا تھا فاصلہ دکھیا تو بابا کو بلاتی تھی بلاتے تھے تجھے بابا اذیت کا سفر تھا دست سے کوفے کے در تک تڑپتے باپ بیٹی آ گئے شیری کے گھر تک آئے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان
ستم تجھ پر بھی ڈھاتے ہیں، ستم مجھ پر بھی ڈھاتے ہیں، یتیمہ تجھ کو کہتے ہیں، مجھے باغی بلاتے ہیں، سینا کے پاس سے ظالم جو نا کے لے کے جاتے ہیں، تجھے بھی آزماتے ہیں، مجھے بھی آزماتے ہیں، بہت نزدیک ہو کر بھی عجیب سی دوریاں ہے، بڑی مجبوریاں ہے، بڑی مجبوریاں ہے، ہائے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، تماچے تو نے کھائے ہیں، پتھر کھائے میں نے بھی، تیری رخسار ہے نیلی، میرا چہرہ ہوا زخمی، کئی دن کا ہوں میں پیاسا، کئی دن کی ہے تو پیاسی، گلا ہے خشک تیرا بھی، رگیں میری بھی ہے سوکھی، ہمارے درد کو سمجھے کوئی ہے کاش بی بی، ہمارے درد کو سمجھے کوئی ہے کاش بی بی، میں لاشا ہو کہ زندہ ہوں تو زندہ لاش بی بی، آئے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، اسیر ظلم ہے تو بھی، اسیر ظلم ہوں میں ہوں تنہا سر مقتل، تو ہے زندان میں قیدی، یہاں زندان کی گرمی، وہاں میدان کی گرمی، یہاں سوئی نہیں تو بھی، وہاں سویا نہیں میں بھی، کبھی تو چین سے سینے پہ سو جاتی تھی میرے، میرا سر آج بھی ہے لاڈلی سینے پہ تیرے، ہائے جان سکینہ جان، سکینہ جان، جان بابا قربان، گیا فرحان اور مظہر، یہ منظر شام میں دیکھا، کہاں بیٹی کی تربت ہے، کہاں بابا کا ہے روزہ، ہر ایک ظاہر لرز جائے اگر یہ سوچ لے جملہ، کہ شام کربلا کے درمیان میں فاصلہ کتنا، سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے، لب شبیر پہ لوگوں دعائی آج بھی ہے، ہائے جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کے جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، شام مشکل کشا کی دھروں گی، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، شام مشکل کشا کی
دھروں گی، بی بی زہرا کی سہ نہ کروں گی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کہ جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ، شادیاں نے شتابی بجاؤ، سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ، شادیاں نے شتابی بجاؤ، مرتضیٰ کے قصیدے سناؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بے ورن میں حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بے ورن میں حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، ایک مڈھا سے میں ایسے بڑھا دو، اس میں دولہا کو لا کر بٹھا دو، گھر میں صندل کے چھاپے لگا دو، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کہ جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بے ورن میں حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، یہ عروسی ہے ابن حسن کی، لو کلیاں نبی کے چمن کی، یہ عروسی ہے ابن حسن کی، لو کلیاں نبی کے چمن کی، مانگتا روں سے بھر دو دلہن کی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کہ جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بیویوں کیا نظر ہے تمہاری، آ گئی سمدھنوں کی سواری، بیویوں کیا نظر ہے تمہاری، آ گئی سمدھنوں کی سواری، کر لو شربت کی جلدی تیاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن
کہ جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی۔ میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، شام مشکل کشا کی دھروں گی، بی بی زہرا کی سہنا کروں گی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی۔ سوتے کیوں ہو براتی جگاؤ، شادیانے شتابی بجاؤ، مرتضیٰ کے قصیدے سناؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی۔ یہ عروسی ہے ابن حسن کی، لاؤ کلیاں نبی کے چمن کی، مانگتا روں سے بھر دو دلہن کی، میرے قاسم کی آتی ہے۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ جنگل پہاڑ پڑتے ہیں، نادے علی علی، مشکل کی سب کی حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے حیدری پر محمد وآل محمد، پنج تنی باواد بلند سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارہ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد۔ الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من كان قلوبهم خالية من كل غش ودغل، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
قولي خداوند رحمان، خداوند رحیم آپ سب عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے غم میں آپ کی آنکھوں سے بہنے والے پاک آنسوؤں کو بی بی زہرا کے ہاتھوں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ آپ کی نوحہ خوانی، ماتمداری، گریوزاری، سینہ زنی کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جن مرحومین نے ہمارے درمیان امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی یاد منانے کا یہ سلسلہ چھوڑا ہے، ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جس ماں نے آپ سب کو، ہم سب کو انگلی پکڑ کر، ہاتھ تھام کر فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے، حسینی مجلسوں میں شرکت کرنے کے آداب سکھائے، اگر ایسی مائیں قبر میں سو رہی ہوں، خدا ایسی ماؤں کو مادر حسین بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جس باپ نے ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر مجلسوں میں، جلوسوں میں آنے کے آداب سکھائے، ہاتھوں میں علم عباس اٹھانے کے آداب سکھائے، سینے پر یا حسین و حسین کہنا سکھایا، اگر ایسے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ زندگی بھر مجلس حسینی میں بیٹھ کر جن علماء کا بیان سنا، ذاکرین، واعظین، خطباء کا بیان سنا، مرثیہ خانوں کا مرثیہ، نوحہ خانوں کا نوحہ، سوز و سلام پڑھنے والوں کا سوز و سلام، ان مجالس میں خلوص کے ساتھ عشق اہل بیت میں، محبت اہل بیت میں اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی کا نظر و نیاز تقسیم کرنے والے مومنین مومنات کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ دنیا بھر میں جو مومنین محبت حسین میں، کربلا کے شہیدوں کی یاد میں مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان تمام عزاداروں کی مشکلات کو آسان فرمائیں، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، ان بیماروں کو شفاء عاجل عطا فرمائیں۔ یہاں اور دوسری جگہوں کے جو مجالس کے بانی ہیں، ان بانیان مجالس کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ آپ عزاداروں کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ بحق کے ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ابھی ماں باپ کا رحمت کا سایہ، شفقت کا سایہ، مہربانی کا سایہ ہے، وہ سایہ تا دیر آپ سب کے، ہم سب کے سروں پر باقی رہنے کے لیے، اور اس آسمانی اور رحمت کے سائے کی قدر کا احساس ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا ہونے کے لیے، آپ کے گھر میں جو بیوی بچے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کل جو ہم نے گفتگو کی اس کا نچوڑ یہ تھا کہ دو طرح کی عزاداری ہے اور دو طرح کے آنسو ہیں۔ ایک وہ آنسو جن کو بہانے کے بعد انسان سوچ میں پڑتا ہے کہ
زہرا کے حسین کے لیے دین کے اہداف کتنے اہم تھے، اس زہرا کے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ ایک وہ آنسو جس کے بعد ہم فکر کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور اپنا گریبان پکڑنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے پاک مقاصد، پاک گولز، پاک ویلیوز کتنے امپورٹنٹ تھے کہ اتنی ساری مشکلات حسین علیہ السلام نے برداشت کی۔ یعنی وہ آنسو جن آنسوؤں کے بہانے کے بعد انسان حسین کے قربانیوں کے مقصد تک پہنچ جائے، یعنی وہ آنسو جن کو بہانے کے بعد انسان اور عزادار حسین کے قیام کے فلسفے تک پہنچ جائے، یعنی وہ آنسو جن کو بہانے کے بعد انسان قیام حسینی علیہ السلام کے سبب اور ریزن اور علت تک پہنچ جائے، یعنی وہ آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان خود سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مجبور ہو جائے وہ کون سی چیزیں تھیں جو مولا حسین کو اپنے بچوں سے بھی کیا زیادہ پیاری تھی۔ وہ آنسو جن کو بہانے کے بعد انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ کون سی چیزیں تھیں جو مولا حسین علیہ السلام کو اپنے لاڈلوں سے بھی زیادہ پیارا تھا، یعنی وہ آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان کربلا کے شہیدوں کی قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے اور اس قربانی کا راز سمجھنے کے لیے اور اس قربانی کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے اپنے آپ کے اندر غور و فکر کرنا شروع کرے، فکر کرنا شروع کرے، سوچنا شروع کرے، اور پھر ان آنسوؤں کی شہید مرزا مفتری فرماتے ہیں ایسے آنسو جو انسان کو حسین کے مقصد کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ان حسینی مقاصد کی تکمیل کے لیے، ان حسینی مقاصد کی آبیاری کے لیے انسان کو آمادہ کرے۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں یہ آنسو جو انسان کو حسینی مقاصد میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار کرے، اور وہ آنسو جن کی وجہ سے انسان حسین کے مقصد کی آبیاری کے لیے آمادہ ہو جائے، وہ آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان حسین کے گولز کی آبیاری کے لیے آمادہ ہو جائے، وہ آنسو جن کے بعد انسان کربلا کے بارے میں اپنے شانوں پر ذمہ داری کا احساس کرے، وہ آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان کربلا اور عاشوراء حسین کے پیغام کے بارے میں اپنے شانوں پر رسپانسبلٹی محسوس کرے، وہ آنسو جن کے بعد انسان کربلا کے شہیدوں کی طرح اپنے دل میں ایک بے قراری محسوس کرے، حسین کے مقصد کے بارے میں، حسین کے قیام کے بارے میں، حسین کے گولز کے بارے میں، حسین کی تمناؤں کے بارے میں، حسین کی آرزوؤں کے بارے میں، حسین کی بے قراریوں کے بارے میں اگر اس طرح کے آنسوؤں کی قیمت لگانی ہو، شہید فرماتے ہیں ایسے آنسوؤں کی قیمت اگر آپ سے کہا گیا ہے جنت ہے تو آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان کیا اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری سمجھے، وہ آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان اپنے شانوں پر ریسپانسبلٹی محسوس نہ کرے، وہ آنسو جن کے بعد انسان کے اندر یہ فیلنگ ہو اب مجھے اس دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس دین کے لیے حسین علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، وہ آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے اب مجھے اس شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس شریعت پر حسین علیہ السلام اور حسین کے ساتھیوں نے بھوک کے عالم میں
प्यास के आलम में, बरसते तीरों में, सख्तियों में, सफ़र में, हज़र में, दुश्मनों के नरगे में जिस पर अमल किया, अगर आंसू बहाने के बाद मेरे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि नहीं, अब उस शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे आंसू बहाने के बाद, वो आंसू जिनके बहाने के बाद इंसान को उस मकसद के बारे में गफलत ईजाद हो जाए, गफलत पैदा हो जाए, जिस मकसद के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ियाम किया था, जिस मकसद के लिए इंसान ने इनकलाब बर्पा किया था, वो आंसू जिनके बहाने के बाद इंसान हुसैन अलैहिस्सलाम की शरीयत, हुसैन अलैहिस्सलाम के दीन के बारे में अपने अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास न करे, क्या ऐसे आंसुओं की कीमत के एवज़ भी इंसान को जन्नत मिलेगी? क्या ऐसी आज़ादारी के एवज़ भी इंसान को जन्नत मिलेगी? वो आंसू जो हमारे अंदर सरकशी पैदा करे उस शरीयत के बारे में जिस शरीयत के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियाँ दी, वो आंसू जिनके बहाने के बाद उस दीन के बारे में हमारे अंदर बगावत पैदा हो, जिस शरीयत के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी मिसाली कुर्बानियाँ दी, वो आंसू जिनके बहाने के बाद इंसान उस दीन के बारे में, उन ज़िम्मेदारियों के बारे में, जिन ज़िम्मेदारियों के बारे में हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानी दी, अगर आंसू बहाने के बाद इंसान उन ज़िम्मेदारियों के बारे में अपने अंदर गैर ज़िम्मेदारी का जज्बा एहसास पैदा करे, उन ज़िम्मेदारियों के बारे में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और उस मकसद के बारे में अपने दिल में क्या एक किस्म की गैर ज़िम्मेदारी और एक किस्म की गफलत महसूस करे, क्या वाकई ऐसे आंसुओं की भी कीमत जन्नत है? ये एक आज़ादार के लिए क्वेश्चन मार्क है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला हुसैन के अहदाफ से दूर करने वाले आंसू, मौला हुसैन के मकासद से दूर करने वाले आंसू, हुसैन की तमन्नाओं से दूर करने वाले आंसू, हुसैन की आरज़ुओं से दूर करने वाले आंसू, क़ियाम हुसैन के मकसद से दूर करने वाले आंसुओं के एवज़ भी इंसान को जन्नत मिलेगी। शहीद मिर्ज़ा मुतरी फरमाते हैं, पहले वाले आंसुओं की कीमत है जन्नत, न कि दूसरी किस्म के आंसुओं की कीमत जन्नत। अगर दीन व शरीयत इतना ही इंसान की ज़िंदगी में कम अहमियत का हामिल होता, अगर दीन व शरीयत इंसान की ज़िंदगी में इतना ही कम इम्पोर्टेंस का हामिल होता, तो हुसैन अलैहिस्सलाम इस कम कीमत चीज़ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ क्यों देते? अगर शरीयत की पासदारी की इतनी ही कम अहमियत होती, जिस तरह बाज़ आंसू बहाने के बाद उनके अंदर ये दीन और शरीयत की कम अहमियत का एहसास पैदा होता, तो उस कम अहमियत चीज़ के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों इतनी कुर्बानी देते? बिल्कुल जिस तरह मदीने के बहुत सारे लोग खामोशी के साथ घर में बैठे हुए थे, जिस तरह मक्के में बहुत सारे लोग खामोशी के साथ घर में बैठे हुए थे, वो भी अपने घरों में, मौला भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह अपने घर में क्या बैठ जाते, मौला भी अपने घरों में इसी तरह बैठ जाते। लिहाजा अहमियत इस बात की है, उस आज़ादारी की अहमियत है जो आज़ादारी आज़ादारों के अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास जगाए, उस आज़ादारी की अहमियत है जिस आज़ादारी के बाद इंसान अपने शानों पर हुसैनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, उस आज़ादारी की अहमियत है जिस आज़ादारी के बाद इंसान करबला के शहीदों की तरह अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करे, उस आज़ादारी की अहमियत है जो करबला के शहीदों की तरह इंसान को हुसैनी मकासद के लिए बेकरार होना सिखाए, बेचैन होना सिखाए, जो हुसैनी मकासद के लिए इंसान के सीने में दर्द ईजाद करे, हुसैनी तमन्नाओं के बारे में दर्द ईजाद करे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि हम नए सिरे से हर एक आज़ादार, मिंबर पर बैठने वाला मुझ जैसा तालिब इल्म और आप मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम आज़ादार, हम सब इस बात के मोहताज हैं,
ہم زندگی کی نئے سرے سے حسینی منصوبہ بندی اور حسینی پلاننگ کریں. زندگی کی حسینی منصوبہ بندی اور زندگی کی حسینی پلاننگ. مولانا یہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی حسینی منصوبہ بندی اور زندگی کی حسینی پلاننگ. کیا مطلب زندگی کی حسینی پلاننگ؟ زندگی کی حسینی پلاننگ یعنی ہم زندگی کو حسینی اصولوں کے تحت، زندگی کو حسینی رولز کے تحت گزارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں. ہماری زندگی میں جو اصول حاکم ہو، ہماری زندگی میں جو رول سایہ فگن ہو، وہ حسینی رول ہو، وہ حسینی اصول ہو، وہ حسینی قانون ہو. حسینی قانون کے تحت ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے. زندگی کی حسینی منصوبہ بندی، زندگی کی حسینی پلاننگ. مولانا وضاحت کیجئے کیا مطلب ہوتا ہے زندگی کی حسینی پلاننگ اور زندگی کی حسینی منصوبہ بندی؟ غور سے سنیے گا، یہ ایک اشرہ نہیں، بہت سارے اشرے اس ٹاپک پر پڑھے جا سکتے ہیں. میں بالکل کیا ہائی لائٹس آپ کے سامنے بیان کروں گا. کبھی موقع ملا تو اس پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، نہیں تو یہاں تو الحمدللہ ایک سے ایک علماء آتے ہیں. میں تو آپ لوگوں کی بدقسمتی کی آپ کے سامنے اور اس آرگنائزر کے لوگوں کو ایک حقیر طالب علم دکھائی دیا اور انہوں نے یہاں ان کو دعوت دی کہ جبکہ آپ کا حق تھا، یہ برجستہ عالم ہونا چاہیے تھا یہاں جو صحیح معنوں میں آپ کے سامنے حسینی پلاننگ اور حسینی منصوبہ بندی، زندگی کی حسینی پلاننگ کے بارے میں. چونکہ اکثر نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں زندگی کی حسینی پلاننگ کا مطلب کیا ہے مولانا؟ زندگی کی حسینی منصوبہ بندی کیا ہے مولانا؟ زندگی کی حسینی پلاننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، زندگی کی حسینی منصوبہ بندی کی جب ہم بات کرتے ہیں، زندگی کی حسینی اسٹریٹجی کی جب ہم بات کرتے ہیں، زندگی کی حسینی حکمت عملی کی جو بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی انداز میں ہماری زندگی دین کے محور پر بسر ہو. حسینی زندگی میں حسینی زندگی کی پلاننگ، حسینی زندگی کی منصوبہ بندی میں زندگی میں دین پارٹ ٹائم چیز کا نام نہیں ہے. حسینی زندگی کی حسینی منصوبہ بندی میں، زندگی کی حسینی پلاننگ میں دین ایک تفریح نہیں ہے، دین زندگی کا ایک پارٹ ٹائم حصہ نہیں ہے. دین زندگی کا فنڈامنٹل اصول ہے، بنیادی رکن ہے ان زندگی کا. زندگی کی حسینی پلاننگ، زندگی کی حسینی منصوبہ بندی یعنی میری اور آپ کی زندگی دین کے سائے میں بسر ہو. ہماری ہر ایک چیز میں دین نظر آئے. میری پرسنل لائف ہو تو اس میں بھی دین سایہ فگن ہو، میری فیملی لائف ہو تو اس میں بھی دین کے اصولوں کا پاس و لحاظ ہو، میری معیشتی اور میری کیا فائنانشل لائف ہو اس میں بھی دین کیا حاکم ہونا چاہیے. میری زندگی میں ہر جگہ اور ہر لمحے جو چیز فیصلہ کرنے والی ہو، جو چیز ڈائریکشن دینے والی ہو، جو چیز جہت دینے والی ہو، جو چیز گائیڈ کرنے والی ہو، جو چیز میری زندگی کا سمت و سو معین کرنے والی ہو، وہ میری خواہشات نہ ہو، وہ سوشل میڈیا نہ ہو، وہ سماج نہ ہو، وہ معاشرہ نہ ہو، وہ رسومات نہ ہو. میری زندگی کی ڈائریکشنز کو معین کرنے والی چیز، میری زندگی کی جہتوں کو معین کرنے والی چیز، میری زندگی کی سمت و سو معین کرنے والی چیز دین ہونا چاہیے، نہ کہ رسمیں ہونی چاہیے. اور کربلا کے شہیدوں کی اسی کوالٹی کو مولا حسین علیہ السلام نے روز شب عاشورہ کے خطبے میں، شب عاشورہ جو مولا حسین نے خطبہ دیا
جس کے بارے میں ہلکی سی گفتگو 1-2 دن پہلے ایک مومن کے گھر میں جو مجلس تھی 5 بجے اس وقت خود گفتگو ہوئی. شب عاشورہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے درمیان خطبہ دیا, بلند آواز میں اپنے ان والدین کی سلامتی کے لیے جنہوں نے آپ سب کو, ہم سب کو اس فرش اعضاء کے ذریعے حسین علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کیا, ان کی سلامتی کے لیے. اگر وہ ماں باپ قبر میں سو رہے ہوں ان کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. زندگی کی حسینی منصوبہ بندی, زندگی کی حسینی پلاننگ, یعنی زندگی اس دین کے محور پر بسر ہو, زندگی اس دین کے مطابق بسر ہو, زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, زندگی کا کوئی بھی پارٹ ہو, زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو, وہ حصہ زندگی کا ہم دین کے مطابق بسر کریں. شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا, میں نے سنا گجراتی میں یہ اویلیبل ہے, مدینہ سے کربلا تک, مدینہ سے کربلا تک. یہ وہ کتاب ہے جس میں مدینہ 27-28 رجب کو جب مولا حسین نکلے تب سے لے کر جب مولا حسین زیر خنجر رضا بقضائک و تسلیما لامریک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین پڑھ رہے تھے, اس کتاب میں وہ ساری چیزیں آ چکی ہے. کہاں پر مولا نے کون سا خطبہ دیا, جب کسی سے ملے وہاں پر مولا نے کیا کہا, زہیر سے ملے وہاں پر مولا نے کیا کہا, حر سے ملے وہاں پر مولا نے کیا کہا, مکے میں رکے مکے میں مولا نے کیا کہا, مدینے سے نکلتے وقت مولا نے کیا کہا, حبیب کو مولا نے جو پیغام تھا وہ کیا تھا, وہاب قلبی کے ساتھ مولا کی جو گفتگو وہ کیا تھی, شب عاشورہ اپنے ساتھیوں کے درمیان مولا نے کہا, روز عاشورہ لشکر عمر سعد کے سامنے جو 2-3 خطبے مولا نے بیان کیے وہ کیا تھے. ہے نا انسان عشر محرم میں 20 مولوی صاحبوں کا اور علماء کا بیان سنے, لیکن ایک عشرے میں انسان مولا حسین علیہ السلام کا پیغام نہ سنے. یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ میری طرف رجوع کر سکتے ہیں. اس کا اردو ورژن چاہے آپ کو PDF کی صورت میں چاہے آپ کو ہارڈ کاپی کی صورت میں, اس کے لیے میں آپ کو رہنمائی کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو میں نے سنا گجراتی میں اویلیبل ہو. حق ہے ہمارے نوجوانوں کا, حق نہیں بنتا ہے وہ 8 گھنٹے موبائل کو دے دیں تو 1 گھنٹہ ہم حسین کو سمجھنے کے لیے نہیں دے سکتے. خدا کی قسم یہی موبائل کل ہمارے خلاف گواہی دے گا. یہ پلاسٹک کی ڈیوائس, یہ الیکٹرانک ڈیوائس گواہی دے گی. پالنے والے, میں الیکٹرانک ڈیوائس جتنا کیئر کا محتاج نہیں تھی, یہ آزادار اس سے زیادہ میرا کیئر کرتا تھا. اور یہ کتاب ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گی. پالنے والے, ان کے مولا اور آقا کا پیغام میرے بیچوں بیچ لکھا ہوا تھا. اس آزادار کو کبھی موقع نہیں ملا یہ کتاب کھولتا اور مجھے پڑھتا. تو شب عاشورہ مولا حسین نے جو خطبہ دیا اس سارے خطبے کی طرف نہیں جاؤں گا. تھوڑا سا آپ لوگ جلدی آگے آئے ورنہ پیچھے سے میسیج آئے گا. آپ جلدی سے آگے آئیے. بلند آواز میں اپنی صحت و سلامتی کے لیے, دین کے تمام اور آزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور سوال پڑھ دیجیے. دین کی حسینی, زندگی کی حسینی منصوبہ بندی, زندگی کی حسینی پلاننگ. ہم مکان بناتے ہیں نا, ایک انجینئر سے پلان لیتے ہیں. ہم مکان بناتے ہیں, ایک انجینئر مکان کا پلان ہمیں دیتا ہے. تو زندگی کی حسینی پلاننگ یعنی وہ پلان جو ہمیں حسین دے. زندگی کی حسینی پلاننگ
یعنی وہ پلان جو حسین علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے بنایا ہے کہ اگر ہم اس پلان کے مطابق زندگی گزارے تو ہر نوجوان کے اندر کربلا کے شہیدوں کے کردار کی جھلک نظر آئے گی، جھلک نظر آئے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ وہی شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ جھلک نظر آ جائے گی۔ وہ وفا کے میدان میں اس طرح ڈٹے ہوئے تھے کہ تیر برس رہے تھے، لیکن چلو ہم تیر کے برستے تیروں میں شاید وہ کمال نہ دکھا سکے، لیکن گھر کی چہار دیواری میں اپنے ماں باپ کا وفادار بیٹا بن سکتا ہوں۔ میں زندگی کی حسینی پلاننگ کروں، ٹھیک ہے میں شاید تیروں کے بارش میں نہ ڈٹ سکوں، لیکن وہ آدم کی بیٹی جس کے ساتھ میرا رشتہ ہوا ہے، میں اپنی اس بیوی کا وفادار شوہر بن سکتا ہوں۔ میرے پڑوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے جو مومنین رہتے ہیں، جو خدا کے بندے رہتے ہیں، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، میں کم سے کم ان کا وفادار پڑوسی بن سکتا ہوں۔ شاید میں کربلا کے شہیدوں کی طرح بھوک و پیاس برداشت نہ کر سکوں، لیکن میرے ارد گرد جو خدا کے بندے رہتے ہیں، کم سے کم اپنی زندگی میں کچھ حصہ ان کو بھی کھلا سکوں۔ ایسا کب ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اسی دین کے مطابق زندگی گزارے جس دین کے مطابق کربلا کے شہیدوں نے زندگی بسر کی تھی۔ شب عاشورہ مولا حسین نے کس بات پر خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لایا؟ شب عاشورہ مولا حسین نے خدا کی بارگاہ میں 5-6 چیزوں کے بارے میں 8 چیزوں کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، اس حالت میں کہ حسین علیہ السلام کے ہونٹ خشک تھے، یعنی خطبہ دینے والا بھی پیاسا تھا اور خطبہ سننے والے بھی پیاسے تھے، لیکن اس پیاسے کی زبان پر گلا نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، اس پیاسے کی زبان پر شکر ہے، اس پیاسے کی زبان پر حمد ہے، اس پیاسے کی زبان پر ثنا ہے، اس پیاسے کی زبان پر خدا کی تعریف ہے۔ کس بات کے لیے شکر ہے، کس بات کے لیے تعریف ہے؟ مختلف چیزوں کے لیے۔ انہی میں سے ایک چیز مولا نے کہا، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین۔ اے پالنے والے، حسین اور حسین کے تشنہ لب ساتھیوں کو پیاس کا کوئی گلا شکوا نہیں ہے، بلکہ پالنے والے ہم تشنہ لب کس زبان سے تیری حمد و ثنا بجا لائے، ہم تشنہ لب کس زبان سے تیری تعریف کرے، ہم تشنہ لب کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لائے کہ ان تشنہ لبوں نے کتنا اچھا دین کو سمجھا ہے۔ پالنے والے، زہرا کے حسین کو گلا نہیں ہے کہ فرات کے پانی سے آپ کے دشمن سیراب ہو رہے ہیں۔ پالنے والے، مجھے کوئی گلا نہیں ہے، میں تو کس زبان سے حمد و ثنا بجا لاؤں۔ یہ سارے پیاسے، ان سارے پیاسوں نے دین کو کتنا اچھا سمجھا ہے۔ اس دین کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے یہ یزیدی کیمپ کی سہولیات کو چھوڑ رہے ہیں اور میری کیمپ میں سہولیت نہ ہونے کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت روزہ عاشورہ زندگی کی ساری سہولیات یزیدی خیمے میں تھی، یزیدی کیمپ میں تھی، اور زندگی کی ساری سختیاں حسین کے کیمپ میں تھی۔ حسین کے کیمپ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، پھر کس چیز نے ان تشنہ لب انسانوں کو حسین کے خیمے میں ڈٹنے کے لیے مجبور کیا؟ اور ادھر سے آواز آنے کے باوجود آؤ ادھر، غازی عباس کے لیے عمر سعد کی طرف سے کیا امان نامہ آیا، لیکن انہوں نے وہ ٹھکرا دیا۔ کیوں ٹھکرا دیا؟ مولا فرماتے ہیں، اے پروردگار، تیرا تشنہ لب حسین کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لائے، میری ان پیاسوں نے دین کو کتنا اچھا سمجھا۔ جب ہم کہتے ہیں زندگی کی حسینی پلاننگ، میں صرف آپ کو فی الحال اس موضوع سے آشنا کر رہا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں زندگی کی حسینی منصوبہ بندی، یعنی وہ زندگی جس میں بنیادی چیز دین ہو، جس میں دین ایک پارٹ ٹائم کام نہ ہو،
بلکہ جس میں دین ہر انسان کی سانسوں میں ہو، انسان کی دھڑکنوں میں ہو، انسان کے خون میں ہو، انسان کی انڈیویجول لائف ہو تو دین وہاں ہو، انسان کی سوشل لائف ہو تو دین وہاں ہو، انسان کی کیا اکنامیکل لائف ہو، فیملی لائف ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، انسان اس زندگی کو گزارنے سے پہلے یہ معلوم کرے اس زندگی کے لیے دین نے کیا فارمولا دیا ہے۔ جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے دشمنانی اسلام پاک جوانوں کے اوپر شیطانی زندگی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر، یہ یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا کا اتنا وسیع پیچیدہ سسٹم، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ نوجوانوں کو شیطانی زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جائے، اور کربلا کی پوری کوشش ہے، کربلا میں حسین اور حسین کے تشنلب ساتھیوں کی پوری کوشش ہے اس شیطانی لائف سٹائل اور شیطانی منصوبہ بندی اور پلاننگ کا کاؤنٹر کرے۔ یہ ہماری مجلسیں صرف مجلسیں ہی نہیں ہیں، یہ ہر دور کی یزیدیت کا مقابلہ ہے حسینی علیہ السلام، حسین کے ماننے والوں کی طرف سے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا اعلان ہے، میں یزیدی منصوبہ بندی کے تحت زندگی نہیں گزاروں گا، حسینی منصوبہ بندی کے تحت زندگی گزاروں گا۔ یہی چیز جو مولانا نے اپنے خطبے میں بیان کی، اگر کسی کو اس خطبے کے بارے میں مزید جاننا ہو تو یوٹیوب پر 5-6 مجلسیں اسی ٹاپک پر ہے جو آپ کے موا میں حقیر طالب علم نے پڑھی تھی۔ مصائب آپ سنتے ہیں، کبھی کبھی ان مصائب پر غور بھی کرنا چاہیے، کبھی کبھی ان مسائل پر غور کرنا چاہیے، بلکہ غور کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا 2 طرح کے آنسو ہیں، ایک آنسو جن کے بہانے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے شانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایک آنسو جس کے بعد انسان سر پیٹتا ہے، پالنے والے تیرا دین کتنا امپورٹنٹ ہے حسین، اتنی قربانی دے رہا ہے، اور پھر اپنے آپ سے انسان عہد کرتا ہے، پالنے والے جس دین کے لیے تیرے حسین نے اتنی قربانیاں دی، میں اس دین کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کروں۔ کربلا کے شہیدوں نے کتنا اہم، ان کی زندگی میں کتنا اہم تھا، کیا دین کتنا اہم تھا۔ کل آپ مولا عباس کے مصائب سنیں گے، یا سنے ہوں گے، آپ تک زندگی بھر سنے ہوں گے۔ جب مولا عباس کے بازو کٹ رہے تھے تو ان کی زبان پر ایک رجز تھی، وہ رجز کیا تھی؟ یہ دیکھو، اللہ بازو کٹ رہے ہیں ایک انسان کے، لیکن اس کی زبان پر بازو کٹنے کا درد نہیں ہے، بلکہ بازو جب کٹ رہے ہیں اس کے سینے میں ایک درد ہے۔ وہ درد کیا ہے؟ وہ درد یہ ہے، واللہ ان قطعتم یمینی، اے لعینو قسم بخدا ٹھیک ہے تم لوگوں نے میرے بازو قلم کیے، لیکن بازو قلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے میں حسین سے جدا ہو جاؤں گا۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، قسم بخدا میرے ٹھیک ہے بازو کٹ رہے ہیں، لیکن قسم ہے خدا کی کبریائی کا، جب تک جان میں جان ہے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ وہ لوگ جو 40 کی واق میں گئے ہوں گے 2-3 سال پہلے، اس واق کا جو نعرہ تھا، سلوگن تھا، وہ سلوگن تھا انی احامی ابداً عن دینی، میں 40 کی واق میں چلنے والا عباس کا نعرہ زندہ رکھوں گا۔ وہ عباس کا نعرہ کیا تھا؟ انی، میں احامی، حمایت کروں گا، عن دینی، اپنے دین کی۔ یعنی ان شہیدوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے دین۔ بازو کٹ رہے ہیں اور وہ بازو کٹتے وقت
اپنا درد نہیں بیان کر رہے ہیں، دین کا درد بیان کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں ابداً یعنی ہمیشہ، یعنی گویا غازی عباس سے کہہ رہے ہیں اگر دین کے راستے میں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بازو کٹ جائیں گے تب بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں ابدا. انی ہمیں ابداً عن دینی، میں ہمیں ایک بازو کاٹنے والوں، تم نے مجھے چھوٹا سمجھ رکھا ہے کہ بازو کٹ جائے تو ہم مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے، بازو کٹ جائیں گے تو ہم مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے. واللہ انی احامی ابداً عن دینی، قسم بخدا جب تک جان میں جان ہے، جب تک یہ علی کا بیٹا سانس لے رہا ہے، میری زندگی کا مقصد دین ہے اور اس دین کی حمایت کرتا رہوں گا. اب کتنا افسوس ہے، کتنا سر پیٹنے کا مقام ہے، انسان علم لے کر یہ احساس پیدا نہ کرے. یہ جو علم عباس بلند کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، یہ علم عباس دین کی نصرت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک سمبل ہے. یہ اس انسان کا علم ہے جس نے دین کو اپنے بازوؤں سے زیادہ اہمیت دی تھی. یہ اس انسان کا علم ہے جس نے اپنی زندگی سے زیادہ دین کو اہمیت دی تھی. یہ اس انسان کا علم ہے جو یہ اعلان کر رہا تھا میری زندگی سے زیادہ میرا دین امپورٹنٹ ہے. اگر میں اس دین کے لیے 1000 مرتبہ شہید ہو جاؤں، میں اس دین کی حمایت میں 1000 مرتبہ شہید ہونا پسند کر سکتا ہوں. کیوں نہ ہوتا؟ علی نے دین کی امامت کے لیے، امام کی حمایت کے لیے اس کی پلاننگ کی تھی. علی نے بھی پلاننگ کی تھی ایسے بچوں کی، نہیں کی تھی؟ ایسے بچے سڈنلی علی کو ملے تھے نہیں. عقیل ذرا ادھر آؤ، پلاننگ اس طرف آؤں گا. شادی کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ شادی میں آپ کی حسینی پلاننگ ہے یا نہیں؟ بزنس آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بزنس میں حسینی پلاننگ ہے یا نہیں؟ بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بچوں کو پڑھانے میں حسینی پلاننگ ہے یا نہیں؟ کسی کو دوست کیوں بنا رہے ہیں؟ اس دوست کسی کے ہاتھ میں دوستی کا ہاتھ دینے میں حسینی پلاننگ ہے یا نہیں؟ رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا کس لیے ہے؟ اس آنے جانے میں حسینی پلاننگ ہے یا نہیں؟ انی احمی ابداً عن دینی. مولا علی نے عباس جیسی نسل وجود میں لانے کے لیے پلاننگ کی تھی، نہیں کی تھی؟ بی بی فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے بعد عقیل کو بلایا. عقیل ذرا ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈو جو بہادر قبیلے سے ہو، شجاع قبیلے سے ہو، وفادار قبیلے سے ہو. مولا کیا کرنا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ شادی کروں، ایک بہادر شجاع نسل مجھے ملے. اور اس شادی کا رزلٹ کیا تھا؟ اس پلاننگ کا رزلٹ کیا تھا؟ اس پلاننگ، اس ازدواجی زندگی کی پلاننگ کا رزلٹ تھا علمدار کربلا ابوالفضل العباس. ہمارے نوجوان شادی کرتے ہیں، پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ 4 دن مستی کریں گے، یہ تو شیطانی پلاننگ ہے. 4 دن عیش کریں گے، یہ تو یزیدی پلاننگ ہے. حسینی پلاننگ یعنی شادی کرو تاکہ وقت کے امام کے انصار آپ کے گھر میں، آپ کے دامن میں تیار ہو جائے. کربلا سے پہلے مولا علی نے وہ نسل تیار کی جس کو کربلا میں ذمہ داری نبھانی. زندگی کی حسینی پلاننگ، زندگی کی حسینی منصوبہ بندی. انی احامی ابداً عن دینی، میں ہمیشہ دین کی حمایت کرتا رہوں گا. اللہ
خاندان نبوت نے اپنے بچوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ نصرت امام کے لیے تیار کیا تھا۔ کل مجلس دیر سے ختم ہوئی، کچھ لوگوں نماز میں 1-2 منٹ لیٹ ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو بات سے بات نکلتی ہے، خاندان نبوت نے کتنی بہترین پلاننگ کی تھی اپنے بچوں کی۔ سڈنلی یہ بچے پیدا نہیں ہوئے، یہ کسی تعویذ کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک تربیت کا نتیجہ تھا جو کربلا میں نسل آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، اور آنسو بہانے کے بعد ہمارے نوجوان کو مولا حسین سے اور مولا حسین کی ماں سے دل ہی دل میں بات کرنی چاہیے، بی بی تیرے حسین کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بی بی مجھے مدد کیجیے، میری زندگی کا رزلٹ وقت کے امام کے حق میں ہو۔ دل ہی دل میں آنسو بہانے کے بعد ہمارے نوجوان کو بی بی زہرا سے دعا کرنی چاہیے، بی بی وہ دین کے کام آنے والی نسل، وہ وقت کے امام کے کام آنے والی نسل، بی بی ایسی زندگی جو تیرے مہدی کے راستے میں خرچ ہو، بی بی ایسی زندگی جو تیرے مہدی کے مشن میں خرچ ہو، بی بی ایسی صلاحیتیں جو تیرے مہدی کے انقلاب میں کام آ جائیں، بی بی ایسی زندگی جو تیرے مہدی کے مومنٹ کے لیے کام آ جائے، بی بی ایسی زندگی جو تیرے مہدی کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہو، بی بی ایسی زندگی مجھے دے دیجیے۔ جب یہ محرم آتا تھا، شہید قاسم سلیمانی اس فرش عزا پر بھیک مانگتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ جب مجلسیں ہوتی تھی ایام فاطمیہ یا محرم، شہید قاسم سلیمانی کے دوستوں کا کہنا ہے وہ امام بارگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور عزاداروں کے استقبال میں بیٹھتے تھے، اور جو نیاز وہاں تقسیم ہوتا تھا وہ چیک کرتے تھے وہ نیاز۔ ان کے دوستوں کا کہنا ہے ایک مرتبہ مجلس سے پہلے 1 کپ چائے مانگا، ہم چائے لے کے گئے، انہوں نے پیا، ہم نے کہا سردار چائے پینی تھی، وہ کہتے تھے چائے نہیں پینی تھی، یہ دیکھنا چاہتا تھا ان عزاداروں کے شایع نشان جو نیاز بننا چاہیے تھا وہ نیاز بنا ہے یا نہیں۔ ان کے دوستوں کا کہنا ہے کبھی کبھی مجلس ختم ہونے کے بعد ہم دیکھتے تھے وہ شہید سلیمانی دکھائی نہیں دیتا ہے، ہم ان کو ڈھونڈتے تھے، امام بارگاہ میں ڈھونڈتے تھے، ادھر ادھر ڈھونڈتے تھے، ڈر لگتا تھا کہیں دشمنوں نے ان پر کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ پھر لاسٹ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہم تھک جاتے تھے تو امام بارگاہ میں جو ٹوائلٹ اور واش روم ہوتے تھے ہم وہاں دیکھتے تھے اس عظیم سولیجر کے ہاتھ میں جاڑو ہوتا تھا، اس عظیم سولیجر کے ہاتھ میں پائپ ہوتی تھی، اور وہ واش روم صاف کرتے تھے، وہ ٹوائلٹ صاف کرتے تھے جو عزاداروں کے استعمال میں ہوتی تھی۔ ہم ان سے کہتے تھے ارے سردار، ارے کمانڈر صاحب، ذرا یہ جاڑو ہمیں دیجئے، ہم مر گئے ہیں کہ آپ جیسے عظیم کمانڈر نے جاڑو ہاتھ میں لیا ہے، آپ جیسے عظیم کمانڈر نے پائپ ہاتھ میں لیا ہے، آپ جیسے عظیم کمانڈر نے ٹوائلٹ اور واش روم دھونا اور صاف کرنا شروع کیا ہے، ہم مر گئے۔ وہ کہتے تھے تم لوگوں کو شرم آتی ہے حسین کی مجلسوں کا خادم بننے سے، تم لوگوں کو شرم آتی ہے حسین علیہ السلام کی مجلس کا سرونٹ بننے سے۔ وہ کہتے تھے، وہ قسم کھا کر کہتے تھے قسم ہے خدا کی میری یونیفارم پر جو ستار لگے ہوئے ان کی وجہ سے میری عزت نہیں بڑھی ہے، ان مجلسوں میں نوکری کرنے کی وجہ سے میری عزت بڑھی ہے، ان مجلسوں میں عزاداروں کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے عزت بڑھی ہے۔ جو کچھ ملا ہے فاطمۃ الزہرا نے دیا ہے، اور جو کچھ عزت ملی ہے فاطمۃ الزہرا کے بیٹوں نے مجھے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، مجلس کے بعد تھوڑا رک جانا چاہیے اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تواصل کرنا چاہیے۔ ان فرش عزا کی جو مالک ہے بی بی زہرا سے تواصل کرنا چاہیے۔ بی بی
आंसू बहाएगा जो हक है वो हक तो अदा नहीं होगा। अब गुनहगार की आंखों से आंसू निकल गए हैं, ज़रा इनको कबूल कीजिए। अजरुकुम अल्लाह। शब आशुरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब खुतबा दे रहे थे, एक मरतबा अपने साथियों से कहा कल सब लोग शहीद हो जाएंगे। एक एक को दिखाया कौन कैसे शहीद हो जाएगा। कोने में बैठा हुआ हसन का लाल हज़रत कासिम सुन रहा था, लेकिन दिल में ख्याल आया मौला ने तमाम शहीदों का नाम लिया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। पता नहीं कल शुहदा के लिस्ट में मेरा नाम होगा या नहीं। तो कोने से खड़े हो गए, सवाल किया आका मौला आपने सबके बारे में कहा कल वो शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, क्या मैं शहीद नहीं हो जाऊंगा? अल्लाह अकबर। शहादत के लिए तड़पने वाली फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल, शहादत के लिए बेचैन होने वाली फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल, इमाम के लिए कुर्बान होने वाली फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल, इमाम के कदमों में जान देने वाली फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल। शब आशुरा आसमान के फरिश्ते क्या देख रहे थे? फातिमतुज़ ज़हरा की बच्चों का, फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चों और नस्ल का जज्बे शहादत। एक मरतबा मौला ने कहा कासिम कबल इसके कि मेरा जवाब सुनो, ज़रा मुझे ये बताओ कैफ़ल मौत इंदक, राह खुदा में शहीद होना तेरी निगाहों में कैसा है? तो अजब कितना जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब दिया। कहा चचा जान राह खुदा में जान देना मेरे लिए और फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल के लिए शहद से भी ज़्यादा शीरीन है। फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल की निगाहों में शहद इतना शीरीन नहीं है जितना राह खुदा में जान देना शीरीन है। मौला ने कहा हाँ मेरे कासिम तू भी शहीद हो जाएगा, लेकिन मेरे कासिम इतने सख्त इम्तिहान के बाद शहीद हो जाएगा। आशूरा का दिन आया, एक एक करके शहीद लोग शहीद जवान करबला हुसैन के साथ ही शहीद हो रहे थे। एक मरतबा कासिम इजाज़त लेने के लिए आए, कासिम को हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, कासिम को हुसैन ने इजाज़त नहीं दी। कासिम अपनी माँ के पास गए, एक परवाना लेके आए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में थमा दिया। मौला ने देखा एक वसीयतनामा है भाई हसन का, उसमें लिखा था मेरे भाई हुसैन जब मेरा कासिम करबला में होगा ये रन में जाने की इजाज़त मांगेगा, मेरे भाई हुसैन मेरे कासिम को इजाज़त देना। मौला हुसैन ने जब वो परवाना देखा कासिम को गले लगाया। बाज़ रवायत के मुताबिक दोनों चचा भतीजे ज़ार ज़ार रो रो कर बेहोश हो गए। मुझे नहीं मालूम मौला क्यों रोए, शायद मौला हुसैन को वो परवाना देकर अपने भाई हसन की मजलूमियत याद आई होगी, शायद वो लम्हा याद होया होगा जब मौला हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गए। एक मर्तबा कासिम को मक्तल की तरफ रवाना किया, हजरत कासिम ने घोड़े पर बिठाया। 13 साला जवान, छोटा जवान जिससे तलवार संभली नहीं जा रही है, मक्तल में गए। अल्लाह अकबर। जंग करते करते एक मर्तबा आवाज दी चचा जान, कासिम ने जान कुर्बान कर दी चचा जान। तारीख ने लिखा हुसैन इतनी तेजी के साथ आगे बढ़े कि करबला में जब हुसैन हजरत कासिम के लाशे के करीब पहुंचे एक गर्दो गुबार बुलंद हुआ, लाशे कासिम घोड़ों की टापों के नीचे पामाल हुआ। जब गर्दो गुबार बैठ गया लाशे कासिम पामाल हो चुका था। हुसैन ने कहा मेरे कासिम चचा को माफ करना, तुमने बुलाया था मगर मैं उस वक्त पहुंचा जब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। अला लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व पालने वाले हम सब को नुसरत इमाम ज़माना के लिए अपने आप को तैयार करने की तौफीक अता फरमा। मातरम से
ہے قاسم 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 کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی مشکاتیں گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پگے کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے